السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں غصے کے اندر انسان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، دوسرے مسلمان کا خون بہا دیتا ہے، وقتی غصہ ہوتا ہے دوسرے مسلمان کے خون کو بہا دیتا ہے، جب بعد میں اس کا پچھتاوا ہوتا ہے تو اپنی انہی پچھتاوے پہ رو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غصہ نہ کرو، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے بار بار یہ الفاظ دہرائے، اللہ کے رسول مجھے نصیحت کریں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسے کہا، لا تغضب، غصہ نہ کرو، کیونکہ یہ غصہ انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل بہادر وہ نہیں ہے کہ کشتی ہوئی اس نے سامنے والے کو پچھاڑ دیا، لڑائی ہوئی اس نے سامنے والے کو ہرا دیا، اصل بہادر وہ نہیں ہے۔ اصل بہادر وہ ہے کہ اس کو غصہ آیا اور اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، یعنی اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا۔ غصے کو کنٹرول کرنے والا اصل بہادر ہے، کشتی کے اندر سامنے والے کو پچھاڑ دینے والا بہادر نہیں ہے۔ اصل بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، اپنے غصے پر قابو پا لے۔ اس غصے پر قابو پانے پر اللہ خالق کائنات نے اتنا بڑا انعام رکھ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ، حالانکہ وہ اس پر قدرت رکھنے والا تھا کہ وہ اپنے غصے کو نکال لیتا، اور اس کے پاس طاقت تھی، وہ اپنا غصہ نکال سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا، اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ خالق کائنات اپنی تمام تر مخلوقات کے سامنے اس کو کہیں گے، جو حور تمہیں پسند ہے وہ تم چن لو، تمہارا انعام ہے۔ اللہ خالق کائنات اس کو انعام کے طور پہ اس کو کہیں گے، جو حور تمہیں پسند ہے تم وہ چن لو۔ اللہ خالق کائنات اس کو یہ انعام عطا کریں گے کہ اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا تھا، حالانکہ وہ طاقت رکھتا تھا کہ وہ اپنا غصہ نکال سکے۔ اس غصے سے بچنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث اس غصے سے بچنے کے لیے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا کہا ہے کہ یہ غصہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور وہ اس میں ایسے کلمات ادا کر دیتا ہے کہ جو اس کے لیے بعد میں پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے، فلیسکت، تو وہ خاموش رہے۔ غصہ آیا ہے وہ اپنے غصے کے اندر اپنی زبان پر قابو رکھے، خاموش رہے، تاکہ ایسا کوئی کلمہ نہ کہہ دے کہ جو بعد میں اس کے لیے پچھتاوے کا باعث بنے۔ اس غصے سے بچنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بتلایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، فلیجلس، تو وہ بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھنے سے غصہ جاتا رہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہیں گیا تو وہ لیٹ جائے،
یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے بچنے کا طریقہ بتلایا۔ ایک اور روایت کے اندر اس غصے سے بچاؤ کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کو پانی ہی بجھا سکتا ہے، پانی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو آگ کو بجھا دے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے فَلْيَتَوَضَّأْ تو وہ وضو کر لے، وضو کرنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ وقتی جذباتی یعنی طور پر وقتی غصے سے بچ جائے گا، تاکہ وہ اپنے غصے میں ایسا کوئی کام نہ کر بیٹھے جو اس کے لیے بعد میں پچھتاوے کا باعث بنے۔ اللہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول، اپنے غصے پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ایسے نقصان سے بچ سکیں جو ہمارے لیے بعد میں پچھتاوے کا باعث نہ بنے۔ اللہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو اس غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما توفیقی الا